میرا بہنوئی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنا دودھ پلاؤں، کیونکہ ڈبے والے دودھ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا اور میری بہن بہت بیمار تھی۔ میرے شوہر نے بہنوئی کو انکار کر دیا، مگر بہنوئی بولا میں تمہیں نیا مکان لے کر دوں گا۔ ہمارا کچا مکان تھا۔ اس بار میرا شوہر مان گیا۔ میں دودھ پلانے جاتی تو بہنوئی سامنے کھڑا ہو جاتا۔ مجھے بہت شرم آتی۔ ایک روز دودھ پلاتے ہوئے میرا دل پھٹ گیا جب بہنوئی نے میرا دودھ پکڑ کر، میرا نام انیلا ہے اور میرے شوہر کا نام شرجیل ہے۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے، کیونکہ میرے بہنوئی نے ہمارے سامنے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، میری بیوی انیلا یہ کام نہیں کر سکتی، وہ خود بھی تو کمزور ہے۔ میرا بہنوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں بہت مجبور ہوں، میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ مرتے مرتے بچا ہے اور ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسے اپنی ماں یا اس کے خاندان کی کسی عورت سے غذا کی ضرورت ہے۔ انیلا تم تو جانتی ہو کہ تمہاری بہن کا آپریشن ہوا ہے، وہ بھی اس حال میں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، وہ ہمارے بچے کو غذا دینے سے قاصر ہے۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، میں تمہارا حق نہیں رکھوں گا، بلکہ میں تمہیں اس کام کے بہت اچھے پیسے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر شرجیل کا کام نہیں ہے۔ اگر تم میری بات مان لو تو میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ کہو تو ابھی اسی وقت شرجیل کو ایک معقول رقم دے دیتا ہوں، جس سے یہ اپنا کاروبار شروع کر لے گا، کیونکہ میرے نزدیک میرا بیٹا میرا سب کچھ ہے، میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا بہنوئی میرے شوہر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر میرے شوہر نے ایک بار پھر اسے انکار کر دیا تھا۔ اب میرا بہنوئی اپنے دونوں ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ میری منت سماجت کر رہا تھا۔ اپنے بھانجے کی حالت تو میں بھی دیکھ کر آئی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ میری بہن بھی اس کے پاس پریشان بیٹھی تھی، لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ میرے بہنوئی نے ہم سے یہ بات کیوں کی تھی۔ میری بہن کی حالت ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ بات تو کر سکتی تھی۔ یہ بات تو مجھ سے میری بہن کو کہنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہتی تو شاید میرا شوہر انکار نہ کرتا۔ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ میرے شوہر شرجیل کے حالات واقعی ٹھیک نہیں تھے۔ ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی اور وہ آج کل مزدوروں کے ساتھ کام پر جاتے تھے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے صرف ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، خواہشات کیا ہوتی ہیں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس وقت تو میں خود بھی زیادہ تندرست نہ تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ میری بیٹی اور میری بہن کا بیٹا ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ میرا بانجا میری بیٹی سے بس چند گھنٹے ہی بڑا تھا، لیکن میری بیٹی نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوئی تھی اور میرا بانجا آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ پیدائشی ہی کمزور تھا۔ چند دن بعد گھر پر میرا بہنوئی اسے لے آئے تھے، لیکن میری بہن کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ بچے کو ڈبے والا دودھ دیا جو کہ اس کے پیٹ میں ایسا لڑا کہ اس کو ڈائریا ہو گیا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ اب یہ حال تھا کہ اس کو کوئی بھی دودھ راس نہیں آ رہا تھا، جب بھی دودھ پیتا اسے الٹی آ جاتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ماں یا اس کے خاندان کے کسی عورت سے اس بچے کو غذا نہ ملی تو یہ مر بھی سکتا ہے۔ یہ خبر بھی مجھے اپنے بہنوئی کے منہ سے ہی سننے کو ملی تھی۔ بہرحال بہنوئی کو روتا دیکھ کر میں نے شرجیل کی طرف دیکھا تھا، مگر ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گے۔ تب اچانک میرے بہنوئی نے ایک ایسی بات کی کہ میرے شوہر شرجیل اس کام کے لیے فٹ سے مان گئے۔ اصل میں ہمارا مکان چھوٹا سا اور کچا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کبھی بھی اس کی چھتیں گر سکتی تھی، اور میرے شوہر کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ مکان کو لے کر بہت پریشان تھے۔ میرے بہنوئی نے کہا تھا کہ تم اپنا مکان بیچ دو، میں تمہیں اپنے گھر کے ساتھ ایک نیا اور بڑا سا مکان خرید کر دوں گا۔ اگر تمہاری بیوی میرے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو میں وہ مکان تمہارے نام کر دوں گا۔ اس بات پر شرجیل نے میری بہنوئی کے سامنے حامی بھر لی تھی۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے میرے بہنوئی نے ہمارا گھر بیچا اور اپنے گھر کے برابر والا نیا اور مضبوط گھر ہمیں خرید کر دیا تاکہ ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو سکیں اور پھر بچے کو کھلانے پلانے میں تاخیر نہ ہو سکے۔ میرے شوہر شرجیل کا گھر زیادہ مہنگا نہیں تھا، لیکن وعدے کے مطابق اوپر والی ساری رقم میرے بہنوئی نے بھری تھی۔ اب میں اپنی بہن کے پڑوس میں آ چکی تھی۔
لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہو جائے گی۔ لیکن جب میں اپنے بھانجے کو غذا دینے کے لیے اپنی بہن کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر اس کا رویہ بہت زیادہ خراب تھا۔ مجھے دیکھ کر ہی اس نے ناگواری سے اپنا منہ پھیرا اور پھر اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنے بھانجے کو سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اسے خوراک دینی تھی اور پھر وہ میری بہن کی اولاد تھی، مجھے کیوں نہ اس پر پیار آتا۔ بہرحال جب وہ پیٹ بھر کے سیراب ہو چکا تھا تو وہ فوراً سے سو گیا، ورنہ بہن کی گود میں وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور باہر آ گئی۔ میری بہن اس وقت لانچ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، مگر وہ اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ اسے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، لیکن میں وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں بہن کے پیچھے کچن میں ہی چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ فریج میں سے گوشت نکال رہی تھی، شاید کھانا بنانے کے لیے ملازمہ کو دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کریں، بلکہ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تب وہ کہنے لگی، کمزوری کی وجہ سے میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، مگر سارا دن میں بیڈ پر تو نہیں لیٹ سکتی۔ غیر ملازمہ کے حوالے کیسے کر دوں؟ تمہیں بھی اپنے گھر میں بہت سے کام ہوں گے۔ تمہارا یہ احسان ہی بہت ہے کہ تم میرے بیٹے کو دودھ پلانے آ جاتی ہو۔ وہ تو یوں کہہ رہی تھی کہ جیسے میں ان کے گھر سے جانے ہی والی ہوں۔ ان کا روکھا رویہ دیکھ کر میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، میرے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میری بیٹی نمرہ ہے۔ لیکن جب آپا نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس اپنے کاموں میں مصروف رہی، تو میں اٹھ کر واپس آ گئی۔ اس وقت میری بیٹی شرجیل کی گود میں تھی اور رو رہی تھی، اسے بھوک لگی تھی۔ شرجیل غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کھلا پلا کر جایا کرو، یہ نہ ہو کہ تم بھانجے کے چکر میں میری بیٹی پر توجہ کم کر دو۔ میں نے کہا، شرجیل کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر تو وہاں نہیں گئی تھی، اور پھر آپ جانتے ہیں میرے بہنوئی زہیب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے کا ہمارا پرانا گھر بیچ کر ہمیں اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لے کر دیا ہے۔ اپنے بچے کی خاطر ہم لوگوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بات سن کر شرجیل کا رویہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی زہیب بھائی سے یہ بات طے کی تھی، لیکن وہ کہنے لگے، ہاں اب تم روز مجھے یاد دلاؤ گی کہ تمہارا بہنوئی ہم پر کیا کیا احسان کر چکا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے علاوہ میرے بہنوئی نے 2 لاکھ کی رقم بھی میرے شوہر کو دی تھی تاکہ میرا شوہر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکے۔ شرجیل کہنے لگا، اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہاری بہن کے گھر اولاد ہوئی ہے اور جانتی ہو نا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ تمہارا بہنوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو، اس کا کوئی بھی احسان ہمارے سر پر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے پر احسان کر رہی ہو۔ اپنے شوہر کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ جب بھی میں اپنے بھانجے کے پاس جاتی میری بہن کا موڈ بہت خراب ہو جاتا۔ البتہ میرے بہنوئی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ رات کو جب کام سے اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے میرے دروازے پر دستک دیتے۔ دروازہ شرجیل کھولتے تھے۔ وہ شرجیل کو پھلوں کے شاپر تھماتے تھے کہ انیلا سے کہنا کہ یہ سارے پھل آج ہی کھا لے، اس کی صحت اچھی ہوگی تو بچہ بھی صحت مند رہے گا۔ وہ اکثر بکرے کا گوشت بھی دے کر جاتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر شرجیل کا غصے سے برا حال ہونے لگتا تھا۔ وہ پھلوں کے شاپر میرے سامنے اس طرح سے پھینکتے تھے جیسے اس میں نہ جانے کیا ہو، اور غصے میں کہتے، یہ تم ہی کھانا، کیونکہ تمہارا بہنوئی خاص تمہارا نام لے کر یہ چیزیں دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا، شرجیل آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زہیب بھائی نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، آپ تو باتیں پکڑ لیتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں پکڑے بہلا رہی تھی کیونکہ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے 2 دن سے بخار تھا اور وہ کسی کے پاس بھی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اسی وقت مجھے اپنی بہن کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا ایان جاگ گیا ہے،
اسے بھوک لگی ہے۔ حالانکہ میں اپنی بیٹی نمرہ کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے شرجیل سے کہا کہ بس آدھا گھنٹہ آپ اسے سنبھالیں تو میں ایان کو جا کر دودھ پلا کر آتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، آپ اپنی بہن کو فون کر کے کہہ دو اب تم کل ہی آؤ گی، اسے کہو کہ مجھے اپنی بیٹی کو بھی سنبھالنا ہے، میں دن میں صرف 3 ٹائم آؤں گی۔ میں نے شرجیل سے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کو کسی بھی وقت بھوک لگ سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ان سب باتوں پر اعتراض تھا تو آپ پہلے دن ہی انکار کر دیتے، اس وقت مکان کے لالچ میں کیوں مان گئے تھے؟ شرجیل نے غصے میں نمرہ کو مجھ سے یوں پکڑا جیسے چھینا ہو، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم زیادہ باتیں مت سناؤ، جاؤ تم جا کر ان لوگوں کی غلامی کرو، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے خود سنبھالوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شرجیل کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بھانجے کی فکر تھی، کیونکہ اس کے رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں فوراً سے اپنی بہن کے گھر چلی گئی تو میری بہن اسے بہلانے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایان کو میری گود میں ڈالا اور خود وہ کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا آپا آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح سے روکھا رویہ رکھتی ہیں؟ کہنے لگی تم بس جو احسان ہم پر کر رہی ہو بس وہی کیا کرو۔ میرا شوہر تمہیں صرف ایک دودھ پلانے کے جتنے لاکھوں روپے دے رہا ہے، میں سب جانتی ہوں، تم دونوں ہاتھوں سے میرے شوہر کو لوٹ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے زہیب بھائی سے کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ہمیں یہاں پر نیا گھر لے کر دیا ہے۔ میری بہن کہنے لگی اب تمہارے شوہر کو جو پیسے دیے ہیں میں سب کچھ جانتی ہوں، جتنی مہربانی وہ تم پر کر رہا ہے بیوی کی حیثیت سے مجھ پر تو نہیں کرتا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، وہ کیسی بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب وہ کہنے لگی میں آج تک وہ دن بھولی نہیں ہوں جب زہیب نے مجھے چھوڑ کر تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور کتنا اصرار کیا تھا۔ وہ تو جب اماں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی وہ تمہاری شادی نہیں کریں گی، اور جو رشتہ بڑی کے لیے آیا ہے تو وہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر ہم چھوٹی سے شادی نہیں کریں گے، تب جا کر زہیب نے میرے لیے رضامندی دی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں اپنی آپا کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کبھی زہیب بھائی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، شادی کے بعد کبھی انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی تھی، اور میری بہن سوچ رہی تھی زہیب نے مجھ سے ملنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ شادی ہونے کے بعد انہوں نے اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ میری شادی تو 2 سال پہلے شرجیل سے ہوئی تھی۔ جب زہیب بھائی نے رشتہ مانگا تھا تب میں 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ بس اس وقت وقتی طور پر ہو جانے والی بات کو میری آپا نے کسی دوسرے ہی انداز میں لیا تھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں بیٹھے شک کا کیڑا میں کبھی بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میں تو شرجیل کے رویے سے بھی پریشان تھی۔ اب تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ جیسے میری بہن سوچ رہی تھی ایسا ہی کچھ رویہ شاید شرجیل کا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے بہنوئی سے کہا کہ اب شرجیل کا کام اچھا چل رہا ہے، لہٰذا آپ مجھے پھل اور گوشت لا کر مت دیا کریں، میرا شوہر مجھے یہ چیزیں خود لا کر دیتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ میری بات سن کر میرے بہنوئی مجھے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے خیر تو ہے نا، کہیں شرجیل تو تم پر شک تو نہیں کرنے لگا؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری آپا نے جو باتیں مجھ سے کہی تھی وہ زہیب سے بھی کہتی تھی، تبھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں آپا کی باتوں سے بے حد دل برداشتہ ہوئی تھی، اسی لیے رونے لگی تھی۔ میرے بہنوئی واپس چلے گئے۔ مجھے لگا کہیں میری وجہ سے بہن اور بہنوئی کے رشتے میں دراڑ نہ آ جائے، اور ویسے بھی اب 8 ماہ ہونے والے تھے مجھے اپنے بانجے کو سنبھالتے ہوئے۔ ماشاءاللہ سے اب وہ کافی صحت مند ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بہنوئی کو منع کر دیتی ہوں اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ جو پیسے وہ ہمیں دے چکے ہیں میں آہستہ آہستہ وہ پیسے انہیں واپس کر دوں گی، تاکہ آپا کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کے احسان تلے عیش کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے شرجیل سے بھی کہہ دیا کہ جو پیسے زہیب بھائی نے دیے ہیں اب ہمیں انہیں واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ آپ کا کاروبار ترقی کر گیا ہے۔
اور جیسے جیسے مزید کاروبار بڑھتا جائے گا ہم پیسے جمع کریں گے، پھر زہیب بھائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ بات سن کر شرجیل میری طرف غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے اب یہ بات تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ میں نے کہا آپ کے رویے نے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ بس 6-7 مہینے کی تو اور بات ہے، پھر اسے میری ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت تک ہم اس گھر کی قیمت بھی زہیب بھائی کو اتار دیں گے اور یہ گھر بیچ کر آپ مجھے جہاں چاہے لے جائیں، مجھے قبول ہے، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شرجیل کہنے لگے تم شاید زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے شک نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے اور اب میں وہی کروں گی جو میں نے سوچ لیا ہے۔ شرجیل نے آج مجھ پر غصہ نہیں کیا، شاید وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اب ایان گھر کی ہلکی پھلکی چیزیں کھانے لگا تھا، لیکن اس کو مجھ سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ شاید فطری سی بات تھی، بے شک وہ میرے وجود کا حصہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی میرے بہت قریب تھا۔ اور اب ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا گھر کی چیزیں کھا پی سکتا ہے۔ آپا تو اب ایان کو میرے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی، نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا۔ بہرحال میں نے وہ گھر بیچا اور ایک دور دراز کے علاقے میں گھر لے لیا۔ شرجیل نے پائی پائی جمع کر کے زہیب بھائی کے سارے پیسے واپس کر دیے۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اب میں آپا کے گھر بہت کم جاتی تھی، لیکن ایان اور نمرہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو ایک دن میری بہن نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ ایان اور نمرہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ آپا کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھی میرا ہی گھر دکھایا ہے۔ پہلے تمہاری وجہ سے میری زندگی ہمیشہ عذاب میں رہی۔ زہیب نے کبھی مجھے وہ محبت نہیں دی جس کی میں حقدار تھی، اور اب تمہاری بیٹی نے تماشا لگایا ہے۔ ہمارے گھر میں تو طوفان اٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا آپا اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایان کی شادی کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کا رضائی بھائی ہے۔ بہن کہنے لگی یہ باتیں تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے، جس نے نہ جانے اپنے پیار میں میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا نمرہ اس بات سے واقف ہے، شاید آپ نے ایان کو یہ بات نہیں بتائی، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا۔ آپا کہنے لگی وہ میری سنتا کب ہے؟ میں نے آپا کا فون بند کر دیا تو میرے بہنوئی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ایان نے نمرہ سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی، وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے، تب وہ کہتا ہے آپ لوگ میری شادی نمرہ سے نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ بہنوئی مجھ سے کہنے لگے کہ ایان آج تمہارے گھر آئے گا، تم اسے سمجھاؤ۔ شام کو ایان گھر پر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کہنے لگا خالہ میرے ماں باپ نمرہ سے میری شادی نہ کرنے کے بہت سارے بہانے کر رہے ہیں، لیکن میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو کچھ تمہارے والدین نے کہا ہے وہ سچ ہے، تمہیں میری تھوڑی سی بھی عزت ہے تو سمجھو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور نمرہ اس بات کو جانتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری کبھی اس سے اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں پر میں نے نمرہ کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا، اور 3 سال بعد پتہ چلا کہ ایان کی وہاں بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی، اور اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔